آپ ذرا تصور کریں، ایک عظیم بادشاہ جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، دولت کی ریل پیل، طاقت اور اختیار کی بلندیوں پر فائز، لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں وہ سب کچھ چھوڑ کر خود کو عبادت، سخاوت اور عاجزی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اس بادشاہ کا جس نے رمضان میں سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخ میں اپنی شجاعت، حکمت اور تقوی کے باعث نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ رمضان کا مقدس مہینہ آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ اگرچہ وہ عام دنوں میں بھی عبادت گزار اور سخی تھے، لیکن رمضان میں ان کی عبادت اور سخاوت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ سلطان اپنے محلات کی آسائش چھوڑ کر عام لوگوں کی طرح سادہ زندگی گزارنے لگتے، راتوں کو طویل قیام کرتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے اور دن میں روزے رکھتے ہوئے اپنی رعایا کے حالات سے باخبر رہتے۔ ایک مرتبہ رمضان کے دوران سلطان نے اپنے وزراء اور مشیروں کو بلایا اور کہا، رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت کا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ مل کر اس مہینے کی برکتیں سمیٹیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ روزانہ افطار کے وقت غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو محل میں مدعو کیا جاتا، جہاں سلطان خود ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے اور ان کی مشکلات سنتے۔ ایک دن سلطان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت محل کے دروازے پر کھڑی ہے، لیکن اندر آنے سے ہچکچا رہی ہے۔ سلطان خود دروازے تک گئے اور اس سے پوچھا، ماں، آپ اندر کیوں نہیں آتی؟ بوڑھی عورت نے آنسو بھری آنکھوں سے جواب دیا، بیٹا، میں نے سنا ہے کہ سلطان خود لوگوں کی خدمت کرتا ہے، میں اس کی تکلیف نہیں چاہتی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں، آپ کی خدمت کرنا میرے لیے سعادت ہے، براہ کرم اندر تشریف لائیں۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی عاجزی اور خدمت گزاری کی داستانیں دور دور تک پھیل گئیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں سلطان اعتکاف میں بیٹھ جاتے، دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کرتے اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان کی یہ روحانی محنت ان کی فوج اور رعایا کے لیے مثال بنتی اور لوگ اپنے بادشاہ کی پیروی کرتے ہوئے عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ سلطان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ رمضان کے دوران انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کے نزدیک اصل دولت دل کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا تھی، نہ کہ سونے چاندی کے انبار۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ حقیقی عظمت طاقت اور دولت میں نہیں، بلکہ عاجزی، سخاوت اور عبادت میں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ خوبصورت واقعات اور تاریخی حقائق آپ تک پہنچتے رہیں تو اس کے لیے آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس سفر میں ہمارے ہمراہ رہیں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔